السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے کوئی بھی شخص اکیلا نہیں ہوتا، اور وہ صرف اپنے لیے ہی اسباب پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں، اولاد ہے، گھر والے ہیں، بیوی ہے اور دیگر، وہ ان کا بھی سوچتا ہے، ان کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، اور زندگی گزارنے کی جو چیزیں ضروری ہیں وہ ان کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مومن کو جو ایمان والا ہے، جس کا روز آخرت پہ یقین ہے، اسے یہ توجہ دلائی ہے کہ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے تم دوسروں کے لیے بھی محنت کرتے ہو، ان کے لیے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہو، جو آخرت کی زندگی ہے وہاں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تو اس کے لیے بھی صرف اپنی ذات کی حد تک کوشش نہیں کرنی، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے، اور اس زندگی کے لیے ان کی تیاری بھی کروانی ہے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ یعنی صرف اپنا پیٹ جو ہے نا، وہ اگر کوئی پالے ہم اسے خود غرض کہتے ہیں، یار اسے پرواہ ہی نہیں ہے، گھر والوں کی خبر ہی نہیں لیتا، یا گھر میں خرچہ ہی نہیں دیتا، تو فرمایا جیسے یہ چیزیں ہیں، اسی طرح آخرت کے لیے بھی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے۔ واہلیکم نارا، اور بچانا کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اور اس کا تذکرہ ہم نے جو ہے نا وہ پہلے سن لیا کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، اور کتنی اذیت جو ہے نا وہاں پہ انسان کو برداشت کرنا پڑ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔
تو پچھلے جمعہ میں چونکہ وقت نہیں تھا، ہم نے اس پہ بات کی تھی تو وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، تو اسی کو مکمل کرنے کے لیے آج کی چند گزارشات ہیں کہ جہنم سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، تو وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ ایک دو چیزیں آپ نے سنی تھی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رہنمائی، ایک فرمان موجود ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک گھٹلی بھی اگر دے کے اپنے آپ کو کھجور کی بچا لو، بچ جاؤ، جہنم سے بچنا ہے۔ اچھا، آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم سے کون لوگ بچیں گے اور جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی ایک انسان کو جنت میں سب سے زیادہ لے کے جائے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک شخص نے جہنم پہ وارد ہونا ہی ہونا ہے، یعنی اس کا گزر ہوگا اس میں جہنم سے، جیسے پل صراط ہے نا، جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، ہر کسی کا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندے نے وارد ہونا ہے، ہر کسی کا گزر ہونا جہنم سے، لیکن بچایا کسے جائے گا؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو بچا لیا جائے گا جس نے تقوی اختیار کر لی، جو اللہ سے ڈر گیا، جو متقی بن گیا، اللہ اس کو بچا لے گا جہنم سے۔ باقی وارد ہر بندے نے ہونا ہے، اور جو تقوی اختیار نہیں کرے گا تو قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ اسے اوندے منہ جہنم میں لٹکا دیا جائے گا، اسے پھینک دیا جائے گا، وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ لیکن جو تقوی والا ہوگا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان کو نجات دے دیں گے۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اللہ کی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی حدود کا خیال رکھنا، کس سے روکا ہے، کس سے منع کیا ہے، اللہ کی بڑائی کو جو ہے نا وہ دل میں پیدا کرنا کہ اللہ کو بڑا جان کے اس کے احکامات کی تعمیل کرنا، اور جو غلط کاریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس لیے رک جانا کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً سیدنا ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ بتائیے تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ان کا آپ کبھی کسی خاردار جو ہے نا وہ رستے سے گزرے ہیں جہاں پہ جھاڑیاں ہوں، جہاں کانٹے ہوں؟ تو گاڑی بالکل گزرے ہیں۔ کہا کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتے ہیں، کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کہیں کوئی چیز جو ہے نا وہ اس سے کپڑے الجھ نہ جائے۔ تو فرمایا تقویٰ بھی یہی ہے کہ دنیا میں بڑے فتنے ہیں، ان سے بچتے ہوئے اپنے دامن کو بچا کے اگر آپ گزر گئے آپ متقی ہیں۔ بڑے فتنے، اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ فتنے ہیں، ان سے بچتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر لینا، گناہوں میں نہ پڑنا، اپنے آپ کو بچا لینا، اور کم از کم فرائض کی تو پابندی کرتے رہنا، تو یہ تقویٰ ہے۔ اپنی شہوات کو کنٹرول میں رکھنا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات، کہ جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا۔ اب یہاں بھی تقویٰ کی بات ہے کہ جہنم شہوات سے ڈھانپی ہوئی ہے، جو دل میں آئے وہ اگر کرنا ہے نا، تو جو دل میں آ رہا ہے جی ٹھیک ہے، ہمیں آزادی ہونی چاہیے، جو دل کرے کرو، کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی شریعت کی پابندی، نہ کوئی اخلاقی پابندی، اور نہ کوئی دنیا کی پابندی، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی آخرت کا جو ہے نا وہ کوئی ادراک نہیں ہے، جو دل میں آئے کرو جی، آزادی ہونی چاہیے۔ یہ خفت النار بالشہوات، یہ شہوات ہے۔ دل کر رہا ہے کہ میں نہیں نماز پڑھ، نہیں پڑھنی، دل کر رہا حرام کھانے کو کھائی جا رہے ہیں، شہوات پوری کرتے جا رہے، تو یہ جہنم کا راستہ کسی بھی وقت گر جائیں گے، جیسے وہ ہوتا ہی جہنم میں گر گئے۔ تو شہوات کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، جنت کا ہے، آسان راستہ جہنم کا ہے، جس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکون ہی سکون لگتا ہے بندے، کیوں شہوات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن حفت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے۔ کبھی نماز پڑھنے کے لیے آنا، دکان بند کر کے آنا اور اپنا کاروبار چھوڑ دینا، کبھی حرام کو چھوڑ دینا، کبھی جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے بڑا بڑا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ
یہ مکارے ہیں. انسان کو مشکل ہوتی ہے, ناپسندیدہ کبھی کبھی لگتا ہے, نفس مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا, مطلب نفس کو آمادہ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن کر کے لے کے آتے ہیں. یہ جنت کا راستہ ہے اور جہنم کا بڑا آسان ہے. اس لیے فرمایا تقوی اختیار کر لو, بچ جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ اس تقوی کی وجہ سے جنت میں جائیں. تو اپنی زندگیوں میں چیک کریں اللہ کے حکموں کا پاس کتنا ہے. یہ اپنا تجزیہ آپ خود کر سکتے ہیں. ہماری زندگی میں اللہ کے حکموں کا پاس کتنا ہے. ہم دنیا کے اصولوں کو فالو کر لیتے ہیں جی, یہ اصول ہے, یہ ہے. اللہ کے اصول بھی کچھ بنائے ہوئے ہیں, کچھ اس کی بھی حدود ہیں, کچھ قرآن مجید کے احکامات ہیں, کچھ حدیث میں اللہ نے ہمیں احکامات بتا دی ہیں. وہ اصول, وہ ضوابط, ان کو آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں. یعنی اتنے جاہل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کا پاس تو یہ نا کہ آپ سمجھیں حکم کیا ہے. اب اگر آپ نے ڈرائیونگ کر کے یہاں سے گجرانوالہ جانا ہے یا سیالکوٹ جانا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی روڈ پہ جانے کے اصول کیا ہے, کون سا ضابطہ ہے, کس روڈ. آپ ون میں جا رہے ہوں گے اور اپنی سپیڈ میں جا رہے ہوں گے تو پھر واپسی ممکن نہیں ہے. پتا ہے کس سائیڈ پہ میں نے چلنا ہے اور کیا کیا اس کا جو ہے نا وہ اصول ہے. گاڑی کو چیک کرنے کا کیا اصول. رب کے حکموں کا پاس تب ہوگا نا جب پتا چلے گا. ابھی ایک سوال آیا اور آپ وہ سوال سن کے حیران ہو جائیں. میرے پاس ابھی موجود ہے, ابھی جواب نہیں دیا گیا اس کا. کسی نے سوال بھیجا کہ ایک جوڑا ہے, ویسے بتانا تو نہیں چاہیے لیکن بات آ گئی ہے کہ ہماری زندگی میں, نام نہیں لے رہا, وہ کہتے ہیں وہ ایجڈ ہو گئے ہیں, ان کی اولادیں جوان ہیں اور ان کی بھی آگے اولادیں ہیں. اور سوال یہ ہے کہ وہ رمضان میں بھی ایک دوسرے سے جو ان کا ملنا ملانا ہوتا تھا وہ کرتے رہے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اب بتائیں, اب پتہ چلا ہے کہ روزے کی حالت میں تو یہ کام حرام ہے. اتنی عمر ہو گئی ہے کہ بچوں کی بھی اولادیں ہو گئی ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں. اب پتہ چلا جا کے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں یہ حرام کام. اب کیا کریں, کفارہ دیں تو کیا دیں, اندازہ کریں. رب کے حکموں کا پاس یہ ہے, پتہ ہی نہیں ہے, کوشش ہی نہیں کی. ہمارے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں, پورے پورے خاندان ہیں جن کو خبر ہی نہیں کچھ اس چیز کی. آپ کو میں ایسے لوگوں سے ملوا سکتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں قاری صاحب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نہانا بھی ضروری ہوتا, ہم تو ساری زندگی ایسے ہی کام کرتے رہے اور صبح سے شام تک ڈیوٹی کر کے آ گئے, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. نہیں, اللہ کے حکموں کا پاس تو تب ہے نا جب کچھ سمجھیں گے, جب کوئی پڑھنا شروع کریں گے. جب قرآن کو کبھی پڑھنا شروع کیا, کبھی کوئی سیکھنا شروع کیا, اس کی پرواہ نہیں, دنیا ساری سیکھ لی جاتی ہے. تو تقوی کا تقاضا تو یہی ہے کہ رب کے حکموں کا پاس ہو, اس کو سمجھیں, ان کو سیکھیں, اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں, اور پھر یہ چیز ہوگی. اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں, ان کی مجھے ضمانت دے دو جن کا تعلق خواہشات سے ہوتا ہے. فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی لے لیتا ہوں, لکھ کے دے دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے. اور ان دو چیزوں, وہ دونوں خواہشات ہوتی ہیں ان کے جو ہے نا وہ یہ تقوی کی علامت ہوتی ہے جس کا اس پہ کنٹرول ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الفم والفرج. ایک انسان کا منہ ہے اور ایک انسان کی شرمگاہ ہے. اگر زبان پہ کنٹرول ہو گیا تو یہ متقی بندے کی علامت ہوتی ہے. زبان پہ کنٹرول نہیں, کبھی غیبت کر رہا ہے, کبھی جھوٹ بول رہا ہے, کبھی کسی پہ بہتان لگا رہا ہے, کبھی چغلی کر رہا ہے, کبھی زبان کے ساتھ جو ہے نا فحش گوئی کرتا ہے, کبھی گالی دیتا ہے. یہ سارے کم زبان کرتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس زبان کی مجھے گارنٹی دے دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے. اور ایک شرمگاہ ہے کہ اس کو حلال جگہ پہ تم نے استعمال کرنا ہے. آپ نے فرمایا دو چبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان جو اللہ نے تمہیں چیزیں دی ہیں ان کی گارنٹی مجھے دو, جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. اضمن لہ الجنہ, میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور تقوی یہی ہے کہ انسان ان کی حفاظت کر لے, کہ شرمگاہ وہاں پہ جو حلال ہے, والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. وہ لوگ جو اپنی چادر کو پاک رکھتے ہیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, دو جگہ اللہ نے ان کو دی ہیں جہاں پہ وہ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں, یا تو بیوی ہے یا لونڈی ہے. اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے, فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہاں بھی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. ٹھیک ہے, ایک بندے کی شادی نہیں ہوئی, وہ کوئی اور طریقہ اختیار کر لے, وہ زنا نہیں کرتا, کوئی اور طریقہ اختیار کر لے.
قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے، یا بیوی ہے یا لونڈی، تیسرا راستہ حرام ہے، وہ ہم جنس پرستی کا ہو یا خود لذتی کا جو بھی طریقہ ہو وہ حرام ہے، قرآن نے اسے حرام کیا۔ لیکن ہمیں یہ بھی علم نہیں، جہاں بھی لوگ بات کریں تو یہ دو چیزیں، اور یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ آ گیا تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ خواہشات کو شریعت کا پابند بنا لیں، اللہ کے حکموں کو سمجھیں، سیکھیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، روزہ جنت جنب آگ کے، جہنم آگ، النار یعنی آگ سے ڈھال بن جائے گا۔ جیسے تم جنگ کے اندر ایک ڈھال استعمال کرتے ہو، وہ تمہیں تلوار سے، نیزے سے، کسی بھی چیز سے روک سکتی ہے، اسی طرح یہ ڈھال ہے، وہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کے جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے۔ اور وہ خندق کتنی بڑی ہے؟ خندق کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جیسے وہ غزوہ خندق پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی، بہت بڑا جو ہے نا وہ گڑا، تاکہ ادھر کے لوگ ادھر نہ آ سکیں۔ تو فرمایا اتنی بڑی کما بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی بڑی اللہ خندق بنا دیتا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے کئی جگہوں پہ روزے کی ترغیب دلائی ہے۔ اگر کسی شخص نے قتل خطا کر دیا ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، یعنی اس سے غلطی سے قتل ہو گیا۔ اگر کسی نے زہار کر دیا، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، تو اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار، یا 60 مسکینوں کھانا کھلا، مطلب اس کے ساتھ دوسری تیسری چیزیں بھی ہیں، لیکن میں صرف روزے کی بات بتا رہا ہوں۔ یعنی قتل خطا پہ بھی رکھ دیا، زہار پہ بھی رکھ دیا، اور رمضان میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کے لیے بھی کفارہ کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ یعنی شریعت نے روزے کو کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے اس کو رکھا کہ کفارے کے طور پہ کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اگر قسم کسی نے جو ہے نا وہ توڑ دی ہے یا نظر توڑ دی ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی روزہ رکھ لے، 3 دن کا روزہ رکھے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت نے ہمیں روزے سے جوڑنے کے لیے کی کہ روزہ رکھیں اور روزے سے جہنم سے دوری ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لیتا ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے 2 چیزوں سے برات لکھ دیتا ہے۔ 2 چیزیں، ایک تو نفاق سے، نفاق بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اس میں ہم گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ نفاق سے اللہ اسے نجات دے دیتا ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا، اللہ کیا ایمان تھا، کیا فکر تھی آخرت کی، کس لیول پہ جا کے وہ سوچتے تھے، آخرت تھی ان کی زندگی میں۔ کہتے ہیں حذیفہ ایک بات بتاؤ اور سچ بتا دو۔ کہتے ہیں میرے ساتھ پوچھیں، امیر المومنین ہے۔ کہتے ہیں بتاؤ، حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدان بنایا تھا، حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام دیے تھے کہ یہ لوگ منافق، کیونکہ نفاق کا علم وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی شخص پہ نفاق کا حکم نہیں لگا سکتے کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج کے دور میں کسی بندے کو منافق نہیں کہا جا سکتا۔ اعتقادی منافق جو جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا، عملی منافق اس کی نشانیاں آپ نے کی ہیں، بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ درمیان میں ایسے ایک بات آ گئی ہے، تو نفاق جو ہے نا وہ حضرت عمر کہتے ہیں بتاؤ تمہیں چونکہ پتا ہے اللہ کے رسول اب دنیا میں رہے نہیں ہیں، تم جانتے ہو منافق کون ہے، صرف اتنا بتا دو اسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے عمر کا نام تو نہیں لیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن عمر کی سب میں کھڑا ہوگا، کہیں منافقین کے سب میں تو نہیں ہوگا، کہیں جہنم میں تو نہیں جانا میں نے، بس اتنا بتا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کسی کو بتانا نہیں تھا، بس پہلی اور آخری دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں، آئندہ سے نہیں بتاؤں گا، آپ کا نام نہیں ہے۔ ایک تو نفاق سے نجات مل جاتا، 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا، اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ 200 نمازیں بنتی ہیں، 40 دن ہے نا، اور 5 نمازیں، 200 نمازیں، سمجھے 200 قدم کا ایک فاصلہ ہے، اگر آپ نے طے کر لیا تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں اور جہنم سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سودا کو مہنگا تو نہیں ہے۔
یہ مہنگا سودا نہیں ہے کہ 200 قدم چل کے جانا. اور کتنے کو دن ہے؟ 40 دن کی بات ہے. اور 40 دن اگر کوئی یہ کر لے جہنم سے آزادی. اور صرف یہ کرنے کا بھی مقصد ہے. جو 40 دن آ گیا وہ پھر نماز سے دور نہیں ہو سکتا. یہ سائنس کہتی ہے 21 دن تک اگر کسی کو کوئی کام روٹین سے کروا دیا جائے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. شریعت نے 40 دن کہا ہے. تو 40 دن اگر کر لیا تو نماز کی پابندی بھی ہو جائے گی اور جہنم سے آزادی بھی ہو جائے گی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے بچا لیتا، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا. اور وہ 2 نمازیں فجر اور عصر کی نماز. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 2 پڑھ لی تو جہنم سے آزادی ہو، دوسری ساتھ پڑھنی، لیکن ان کی پابندی وہ ذرا کرتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑتا نہیں، دوسری کو بھی نہیں چھوڑتا. لیکن ان کے لیے اللہ کے رسول نے خاص طور پہ اس لیے کہا کہ یہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے. فجر کے ٹائم اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور عصر کے ٹائم ذرا کاروبار عروج پہ ہوتے ہیں. اکثر کاروبار ایسے ہیں جو عصر کے ٹائم جن پہ جو ہے نا وہ رش ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے کام چھوڑ کے آنا. اور بسا اوقات عصر کا ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے. جیسے مغرب کا جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سورج غروب ہوا ٹائم ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان کی پابندی کرے اس کے لیے بھی جہنم سے آزادی ہے. اور عصر کی نماز کے بارے تو خاص طور پہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ یہ جو درمیانی نماز ہے نا اس کی حفاظت کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، رہ گئی، کأنما وطر اہلہ ومالہ، ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے گھر والوں کو، اس کے مال و دولت کو کسی نے سلب کر لیا ہے، اس سے چھین لیا ہے، اس کا کاروبار لٹ گیا ہے، اس کا گھر لٹ گیا ہے اور یہ برباد ہو گیا ہے جس کی عصر کی نماز رہ گئی. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی نا اس کا عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھ لیں، یہ جمعے میں آپ کو یہ رش نظر آئے گا، عصر میں نہیں آئے گا، فجر میں نہیں آئے گا، ظہر میں نہیں آئے گا، عام نمازوں میں. جمعہ ہم پہ فرض ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی فرض ہے، وہ بھی اینڈ پہ آ کے مل کے اپنا خانہ پوری کر لیتے اکثر لوگ. لیکن نمازوں کی پابندی کتنی کو ہماری زندگی. تو 40 دن تک میر اللہ سے پڑھے اور عصر فجر کی جو ہے نا وہ خاص طور پہ ان کو وقت پہ ادا کریں کیونکہ اس میں سستی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت پڑھے حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے. ویسے تو سنتیں موقدہ ہیں، فجر کی 2 ہیں اور 6 ظہر کی ہیں اور 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی. اس کے لیے آپ نے فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو ظہر میں اگر یہ کر لیں کہ پہلے 4 رکعت پڑھی اور 4 بعد میں پڑھ لی اور اس پہ وہ پابندی کرتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ اس پہ من حافظ کا معنی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. وہ پہلے بھی 4 پڑھتا، بعد میں بھی 4 پڑھتا. ویسے تو سنت موقدہ پڑھ لیں وہ کافی ہیں. اگر وہ بھی نہیں کو پڑھ سکا، کبھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، لیٹ ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہے یا جلدی ہے، وہ 4 فرض بھی پڑھ لے تو اصل ظہر کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی یہ کر لے کہ 4 پہلے اور 4 بعد میں، حافظہ محافظت کرنا، اس پہ پابندی کر لینا، اس کو مکمل اختیار کر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمہ اللہ علی النار، جہنم پہ اللہ اس کو حرام کر دیتا ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس کے بعد فرمایا جو شخص اپنے قدموں کو اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لے، اس کے قدموں پہ دھول اس لیے پڑی ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہو، جہاد میں نکلے تب، وہ خیر کے کسی بھی کام میں نکلے، دعوت کے کام میں نکلے تب بھی، اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جمعے کی نماز سمجھ لے، گھر سے تیار ہو کے آیا، پیدل آیا، سواری میں نہیں آیا، وہ پیدل آیا، اس کے قدموں پہ دھول پڑ رہی ہے، وہ اللہ کے راستے میں آیا ہے، یا وہ نماز پڑھنے کے لیے پیدل سفر کر کے آ رہا ہے، تو یہ قدموں کو غبار آلود جس نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کے راستے میں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو فہما حرام علی النار، فہما کے جو الفاظ ہے 2 قدم، یعنی اس نے قدموں کو غبار آلود کیا، یہ دونوں قدم اللہ جہنم پہ حرام کر دیتے، یعنی یہ جہنم میں نہیں جائے. میں وہ اعمال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن میں باقاعدہ الفاظ ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جہنم میں نہیں جائے گا یا جہنم حرام کر دی جائے گی. تو اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی اعمال خیر ہے اس میں اپنے قدموں کو غبار آلود کرے, اللہ اس کو جنت جہنم سے جو ہے نا وہ دور کر دے گا, جہنم کو ان قدموں پہ حرام کر دے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, آپ نے فرمایا حسن اخلاق, تقوی اللہ و حسن الخلق, سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو وہ تقوی کی بات جو ہم نے کر لی ہے, اور دوسری بات کیا ہے؟ حسن اخلاق. آپ نے فرمایا من کان ہینا لینا قریبا, جو شخص نرم دل ہے, وہ جو ہے نا وہ آسانی مہیا کرنے والا ہے, لوگوں کے قریب رہنے والا, لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے, پیار محبت بانٹتا ہے, اور لوگ اس کے پاس بیٹھنا اچھا سمجھتے ہیں, یہ تلخ مزاج نہیں ہے. لوگ یہ نہیں کہتے کہ یار اس کے پاس بیٹھنا ہے, یہ بندہ بڑا سخت ہے, بڑے پیار سے رہتا ہے, قریب ہو کے رہتا ہے, آسانیاں بانٹتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمہ اللہ علی النار, اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. لوگوں سے میل جول رکھنا, ایسے چہرے پہ جو ہے نا وہ عجیب سی جو ہے نا وہ حالت رکھنا کہ بندہ کو سلام لینا ہی جو ہے نا وہ عجیب سمجھے کہ یہ بندے سے دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے. پیار محبت والی جو ہے نا وہ مسکراتا چہرہ رکھ. صحابہ پتہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے یہاں تو کئی لوگ ایسے ہیں, ان کے وہ سیدھے کو بات ہی نہیں کریں گے, ایسے ہی گزر جائیں گے. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگاتے تھے. اللہ اکبر. کس لیے؟ لوگوں کو یہ نہیں کہ میں خوشبو والا ہوں, اس لیے کہ یہ خوشبو میں کسی بھائی سے مسافہ کروں گا تو اس کو آئے گی, مجھے نیکی مل جائے گی. اندازہ کریں آپ. اور مسکرا کے ملنا, مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ لینا ہینا قریبا, وہ نرم ہے, آسانی بانٹتا ہے, اور لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے, گل مل کے رہتا ہے, ملنسار ہے, تواضع کرنے والا ہے. تو ایسا شخص پہ بھی اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے. حسن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات دعا کر رہے ہیں اللہ سے, اور ساری رات دعا کرتے رہے, کہتے ہیں اللہم حسنت خلقی, اللہ تو نے میرا چہرہ بڑا خوبصورت بنایا, تو نے مجھے اچھا بنایا, مجھے خوبصورت بنایا, فحسن خلقی, میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. اور پوری رات یہ دعا کرتے رہے, پوری رات, اور رو رو کے اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ میرا اخلاق اچھا کر دے. جیسے مجھے اچھا بنایا نا, میرا جسم و جسہ اچھا بنایا ہے, اور مجھے جو ہے نا وہ ہر چیز اپنی جگہ پہ بناوٹ بڑی اچھی بنائی ہے, انسان بنایا نا تو انسان اچھا ہی اچھا ہے, تو اللہ میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. صبح ہوئی تو ان کی بیوی ام درداء, انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ ساری رات کی دعا کرتے رہے, ایک ہی دعا آپ نے ساری رات کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ما من شیء, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, یوزع فی المیزان اسقل, جس کو میزان میں رکھا جائے اور وہ حسن اخلاق سے زیادہ وزنی ہو سکتی ہے. یعنی میزان میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا وزن ہوگا تو وہ حسن اخلاق ہے. تو اس لیے میں اللہ سے پوری رات یہ دعا کرتا رہا ہوں, اللہ میرا اخلاق اچھا کر دے, اللہ میرا اخلاق اچھا کر دے. اور ہمارے ہاں کچھ لوگ جن کو عبادت کی اللہ توفیق دے دیتا, ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اب ہم نمازی ہو گئے, اب ہم کسی سے ملنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم پکے جنتی ہیں. یہ اخلاق اچھا کرنا کہ بھائی جنتی ہونے کی علامت کہ صرف نماز پڑھ لینا اور صرف اپنے آپ کو متقی بنا کے ظاہر کر دینا, یہ میں بڑا متقی ہوں, اور کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہ کرنا, تو یہ متقی بندے کی علامت نہیں ہے. اللہ کے رسول جہاں پہ تقوی کا ذکر کیا, بس ساتھ ہی اس نے اخلاق کا ذکر کیا. کہ متقی وہی ہوتا ہے, نمازی وہی ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے, لوگ اس سے ملنا جلنا اچھے طریقے سے چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ لیں, اللہ کے رسول نے کیا درس دیا ہمیں. یہ نے 2-4 دفعہ مسجد میں چلے گئے اور لوگوں کو جو ہے تانے شروع کر دیے, لوگ وہ تو مسجد نہیں جاتا, تو فلاں ہے تو فلاں. یہ اخلاق کی علامت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ کافر بھی معاملہ کر لیتے ہیں, کافر کے گھر چلیں گے, یہودی بچے کو جا کے اللہ کے رسول کہہ رہے کلمہ پڑھ لے, اس سے بڑا اخلاق کیا ہوگا. اور ہمارے ہاں ہمارے ملک میں وہ ذاکر نائک صاحب ابھی آ رہے, لوگوں نے اس پہ وہ ویلا مچا دیا. ایک بندے نے کہا نہیں میرے سے مناظرہ کریں, ایسے ایسے عجیب لوگ ہیں. یہ اخلاق ہے, یہ علماء کا اخلاق ہے. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کافر کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے, آ جاؤ یار, کوئی بات کر لو, کوئی سیدھا ہو جائے, کوئی اللہ کے رستے پہ چل نکلے. تو ہمارے اخلاق تو بگڑ گئے. ہم نے سمجھا ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں, ہم جو مرضی کرتے رہے, ہمیں کسی کی کوئی جو ہے نا وہ پرواہ نہیں. تو یہ اخلاق بہت بڑی نعمت ہے. صحابہ مانگ رہے ہیں اللہ سے, پوری پوری رات مانگ رہے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, اللہ اخلاق اچھا کر دے.
اللہ میری زبان میں مٹھاس پیدا کر دے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جب بھی آپ نے جو ہے نا وہ تقریر کرنی ہے, جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو کسی کو رگیدنا ضروری ہوتا ہے, کسی خلاف بولنا ضروری ہوتا ہے. مٹھاس ہونی چاہیے, پیار محبت ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے بھی اخلاق برتتے تھے. ایک دفعہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, اللہ کے رسول سن رہے ہیں چپ کر کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا جواب دے دیا, اگرچہ وہ گالی نہیں ہے, یعنی جو وہ غلیظ زبان استعمال کر رہا اس طرح کی نہیں, کچھ جواب دیا محض. اللہ کے رسول وہاں سے چل پڑے. ابو بکر پیچھے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہوا ہے, آپ یہاں سے چل پڑے ہیں, میں آپ کے ساتھ تھا اور میں نے اس کو ایک جواب ہی تو دیا, اور وہ تو اتنی گالیاں دے رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا نا, ہم ایسے نہیں ہیں. جہاں پہ میرا کوئی جنت جاننے والا یا میرا دوست میرے ساتھ والا وہ میری طرف سے ایسی بات کرے, میں وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. مجھے کوئی کہتا رہے تو کوئی بات نہیں ہے, میں آگے سے جواب دوں. یہ اخلاق کس نے سکھائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے اخلاق کا جو جنازہ نکلتا ہے نا آپ کو نظر آ جائے. سیاست ہو وہاں پہ اخلاق کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم فلاں ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. اخلاق ہے کیوں نہیں؟ دوسرے کو گالیاں دینا, دوسرے کو نیچا دکھانا, اس کے جو ہے نا وہ نام بگاڑ کے لینا, اور اس کو جو بھی کچھ زبان میں آتا جو ہے نا کرتے جاتے ہیں. اور مذہبی لوگوں کو جا کے بھی دیکھیں, سیاسی لوگ نہیں, مذہبی لوگوں نے بھی اپنا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ ایسا دنگا فساد مچایا ہوا ہے. ایک ہی مسلک میں 4 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں, لٹرلی گالیاں نکال رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے, گالیاں دے رہے ہیں لکھ کے. اپنا جو ہے نا وہ اخلاق ساروں نے برباد کیے ہوئے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھا؟ آپ نے حسن اخلاق کا درس دیا اور صحابہ نے بھی پھر اسی کا درس دیا. اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جائیں گے وہ حسن اخلاق ہے. اس کے بعد دعا کرنا, جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرنا. وہ عباد الرحمن کی صفات میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی نا, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا. اور یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے, قالت النار, جہنم بول کے کہتی اللہ اسے میرے سے محفوظ کر دے, اسے میرے سے محفوظ کر دے. کیوں؟ یہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے. تو پناہ مانگنا, دعائیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز میں یہ دعا آتی تھی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. جو تشہد کی دعائیں ہیں اللہ کے رسول وہاں پہ یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ دعائیں سیکھنی چاہیے. ساری زندگی ایک دو دعا پہ گزارا نہیں کرنا چاہیے. ساری زندگی ایک جگہ تو نہیں رہتے نا, ہم آگے بڑھتے ہیں, چھوٹے گھر سے بڑے پہ جاتے ہیں, سائیکل سے بائک پہ جاتے ہیں. ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا. تو دین میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے بس ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا بچپن میں, وہ ساری زندگی چلتا جا رہا ہے. ایک دفعہ نماز سیکھی تھی مولوی صاحب سے, وہ چھوٹے ہوتے, بس وہی سیکھی ہے اور وہی چلتی جا رہی ہے. اس میں مزید بہتری آنی چاہیے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ آتی ہے, ٹھیک ہے, پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے, دوسری بھی سیکھے. اللہم انی ظلمت نفسی, یہ بھی سیکھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, یہ بھی سیکھے. اللہ کے رسول ہر نماز میں جہنم سے پناہ مانگتے. اور قرآن نے یہ دعا سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی بہتر کر دے, آخرت بھی بہتر کر دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچائے. اور ایک حدیث, ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار پڑھ لے صبح و شام کے اذکار, اکثر لوگ نہیں کرتے, اکثر کو آتے ہی نہیں ہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا یہ معمول تھا, آپ نے کبھی بھی اذکار نہیں چھوڑے, کبھی بھی اذکار نہیں چھوڑے. اور اگر میں یہاں پہ یہ سوال کر لوں کہ کس نے آج کے اذکار کیے ہیں تو شاید شرمندہ ہونا پڑے گا کہ صبح و شام کے اذکار پتہ ہی نہیں ہوتے بس آپ, بلکہ شاید کسی کو, اور اگر پتہ بھی ہے تو کرنے بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے. اللہ کے رسول نے صبح و شام کے اذکار میں ایک دعا سکھائی, اللہم انی اصبحت. یہ دعا اگر صبح پڑھنی ہے تو اصبحت, اور اگر شام کو پڑھنی ہے تو امسیت. اللہ میں صبح کرتا ہوں, امسیت میں شام کرتا ہوں. اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد علی حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک. یہ دعا اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک دفعہ پڑھ لے اللہ اس کو 4تھا حصہ جہنم سے بچا لیتا ہے. اور آپ نے فرمایا جو 4 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے. یہ صبح و شام کے اذکار کی دعا ہے.
اور صبح شام کے اذکار کرنے کب ہیں؟ صبح کے اذکار جو ہیں وہ کرنے ہیں طلوع شمس سے پہلے پہلے، جب ہم سوئے، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے اس کا وقت ہوتا ہے جو افضل وقت ہے. ہاں اگر کوئی نہیں کر سکتا وہ بعد میں بھی کر لے، لیکن بہتر وقت وہی ہے. یعنی فجر کی نماز سے لے کے طلوع شمس سے، فجر کی جو ہے نا وہ ٹائم سے لے کے، اور باقی شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد. تو یہ دعا یاد کریں، 4 دفعہ صبح پڑھیں، 4 دفعہ شام کو پڑھیں، جہنم سے آزادی. اور آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا من عال جاریتین، جس کے پاس بیٹیاں ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے پاس جو ہے نا وہ 2 بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ. وہ کہتی ہیں میرے سے اس نے آ کے سوال کیا، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، 3 کھجوریں تھیں، میں نے اس کو دے دی. کہتی ہیں اس نے 2 کھجوریں اپنی بیٹیوں کو دی، وہ کھانے لگ گئی. تیسری کھجور وہ اپنے منہ میں لے کے جانے لگی تو اس کی بیٹیوں نے پھر مانگی. کہتی اس نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور اسے دے دی، یعنی ایک اس کو دے دی، ایک اس کو دے، خود نہیں کھائی. کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یہ واقعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. جب میں نے آپ کو یہ فرمایا بتایا، آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجب، بے شک اللہ رب العزت نے لہا بہل جنہ، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس عورت پہ جنت کو واجب کر دیا ہے کہ اس نے بیٹیوں سے محبت کی ہے. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من ابتلی من ہذہ البنات، اللہ جس بندے کو ان بیٹیوں کے ذریعے آزماتا ہے، یعنی اس کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور وہ بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے، ان سے اچھا سلوک کرتا ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فصبرہن، صبر کرتا ہے، اطعمہن، ان کو کھانا کھلاتا ہے، سقاہن، ان کو پلاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وکساہن، ان کو اچھا لباس پہناتا ہے. اور جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں ان کا اچھی جگہ پہ نکاح کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہو سترا من النار، یہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے پردہ بن جائے گی، یعنی اسے جہنم میں جانے سے روک دے گی، اوٹ بن جائیں گی، جہنم سے پردہ بن جائیں گی. تو بیٹیوں سے محبت کرنا، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کو وہی مقام دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے. چونکہ آپ کی بیٹیاں 3 بیٹیاں تو فوت ہو گئی زندگی میں، ایک بیٹی زندہ رہی اور اسی کے جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا پھر بڑا پیار ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ آتی آگے بڑھ کے استقبال کرتا اور کہتے مرحبا بابنتی، میری بیٹی کا استقبال ہے، میری بیٹی کو خوش آمدید. اور آپ اپنی بیٹی کو پیار کیا کرتے. اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں لوگوں نے، جاہل لوگوں نے بیٹیوں کو پیچھے رکھا تھا. اللہ نے قرآن میں جب بیٹوں اور بیٹیوں کا تذکرہ کیا تو اللہ نے بیٹیوں کو مقدم کر دیا. یہب لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا. اناثا، پہلے کس کا ذکر؟ بیٹیوں کا، بعد میں بیٹوں کا. ابن قیم کہتے ہیں رب نے پہلے رکھا اور لوگوں نے بعد میں رکھا. تو اس لیے بیٹیوں سے محبت کرنا یہ بھی جنت میں جانے کی علامت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا من عال جاریتین، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، وہ ان کی شادی کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انا وہو وسم اصحابہ، اللہ کے رسول نے میں اور وہ، اور آپ نے ایسے اپنی انگلیوں کو ملایا. فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بس بات ختم ہو گئی ہے. ہمارے ہاں لوگ بیٹے کی بات کرتے ہیں، بیٹی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. نام سوچے ہوتے ہیں، نہیں بیٹا ہوگا یہ نام رکھیں گے، شاپنگ بیٹے کی کر لی جاتی ہے. اور اگر کوئی کہہ دے نہیں بیٹی ہوگی تو پھر تو اسے کہتے ہیں منحوس ہو، تو اسے منحوس کہا جاتا ہے، یعنی بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور میں ایسے ایسے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں. لوگوں نے اپنی بیویوں کو اس لیے مار دیا کہ یہ بچے پیدا اور بیٹیاں پیدا کرنے والی مشین. ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس لیے جلا دیا، اس نے کہا میں نے اس مشین کو جلا دیا جو بیٹیاں پیدا کرتی ہیں. اور کسی نے اس لیے طلاق دے دی کہ یہ بیٹیاں پیدا کر دی. اور ساس سسر کی طرف سے ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں، سانوں تو پتر ہی چاہیے نہیں، اگلی دفعہ بیٹا ہونا چاہیے، جیسے یہ خود بنا کے لاتی ہے، جیسے یہ خود پیدا کرتی ہے، اس میں اس کا کیا قصور؟ یعنی ہمارا معاشرہ اس نہج پہ ہے. بیٹا ہو جائے تو مبارک باتیں ہو رہی ہیں، اس کی دعوتیں ہو رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، فون آتے ہیں، کالیں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں. بیٹی ہو جائے لوگ سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتے.
مبارکباد نہیں دیتے. اور یہ تجربہ آپ کو ہوا ہوگا اور مجھے تو ہوا ہے یہ تجربہ. یقین جانے لوگ بات ہی نہیں, اگر بیٹا ہوا ہے بیٹی ہوئی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے فون ختم. تو بہرحال بیٹیوں سے پیار کرنا, ان کی اچھی پرورش, یہ نہیں کہ بیٹوں کو چھوڑ دیں, اولاد کے حقوق ہیں, لیکن چونکہ معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ اس میں بیٹیوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تحفظ دیا ہے. اسلام عورت کا محافظ ہے, اور یہ وہ بچی ہوگی جس کا مقدمہ اللہ لڑے گا. اللہ اکبر. لوگ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے, اور آج بھی ایسے ہوتے ہیں, اور آپ حیران ہو گئے, یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کروایا, پتا چلا بیٹی تھی, لوگوں نے اسقاط عمل کروا دی, اس لیے ابارشن کروا دیا کہ بیٹی ہے ہمیں نہیں چاہیے, بیٹا ہوگا تو لیں گے. اور یہ کیسز آپ سنتے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جو اس طرح سے کسی بیٹی کو قتل کرتا ہے, اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے, قیامت کے دن اس کا کیس اللہ لڑے گا اور سوال کرے گا بتاؤ کس جرم کی پالاش میں تمہیں قتل کیا گیا تھا. اور قرآن میں اللہ نے ایسا حقیر سمجھا اس بندے کو, اتنا ذلیل سمجھا ہے اس بندے کو, اللہ نے اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اس سے پوچھا, اللہ کہے گا بتاؤ کس جرم کی پالاش میں اس کو قتل کیا گیا. اللہ اس بندے کا تذکرہ نہیں, کہ خطاب نہیں کیا اس کو کہ تو نے کیوں قتل کیا. اللہ خطاب نہیں, یعنی اس بندے کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے اللہ کو جو ایسا کام کرتا ہے. اللہ ہمیں جو جہنم کے اسباب ہیں بچنے کے, اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.